حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن حکیم کی سورہ یوسف میں بیان کیا گیا ہے اور اس سورت کی پہلی آیات میں اس قصے کو سب سے اچھا قصہ قرار دیا گیا ہے۔ تو جو قصہ سب سے بہترین اور اچھا ہے اس کے بارے میں جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور جو اس قصے کے بارے میں جان چکے ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس قصے کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو اسے نہیں جانتے، کیونکہ اس قصے میں زوال سے عروج حاصل کرنے کا فارمولہ بیان کیا گیا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے امتحانوں میں ثابت قدم رہے اور صبر کرنے والے ثابت ہوئے تو اللہ عز و جل نے انہیں بادشاہی عطا کی، جیسا کہ ہم نے اپنے ناظرین کو اس قصے کی پہلی 5 قسطوں میں سیدنا یوسف علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا اور بنیادی معلومات سے لے کر عزیز مصر بننے تک کے سفر کا حال سنایا۔ آج کی اس آخری قسط میں ہم اس بہترین قصے کو وہیں سے شروع کریں گے جہاں ہم نے اسے 5ویں قسط میں چھوڑا تھا، اور اس آخری قسط میں عزیز مصر سے شاہ مصر بننے تک کا سفر طے کریں گے۔ تو ناظرین، جب حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی اپنے والد محترم سیدنا یعقوب علیہ السلام کے حکم پر دوبارہ مصر پہنچے اور اپنے بھائی بنیامین کی رہائی کی درخواست کی، تو اس موقع پر انہوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام کا خط بھی دیا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کا خط پڑھا تو زارو قطار رونے لگے، جس کے بعد انہوں نے اپنے سوتیلے بھائیوں کو بتایا کہ وہی یوسف ہیں جسے وہ بچپن میں کنویں میں پھینک آئے تھے۔ یہ جان کر سیدنا یوسف کے سوتیلے بھائیوں نے ان سے معافی مانگی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا اور اپنے بھائیوں سے کہا کہ اب تم لوگ میرا یہ کرتا لے کر گھر جاؤ اور ابا جان کے چہرے پر اس کو ڈال دو تو ان کی بینائی واپس آ جائے گی، پھر تم لوگ سب گھر والوں کو ساتھ لے کر واپس مصر میرے پاس آ جاؤ۔ اس موقع پر سیدنا یوسف علیہ السلام کا بڑا بھائی یہودا کہنے لگا کہ یہ کرتا میں لے کر جاؤں گا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بکری کے خون سے رنگا کرتا میں ہی لے کر گیا تھا، جس سے میرے باپ کو تکلیف ہوئی تھی۔ آج جب میں یہ کرتا لے کر جاؤں گا تو وہ یقیناً مجھ سے بہت خوش ہوں گے۔ یہودا سیدنا یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر خوشی خوشی مصر سے کنعان کی جانب بھاگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنے والد اور سب خاندان والوں کو لانے کے لیے 200 سواریاں بھی بھیجی۔ یہودا جیسے ہی سیدنا یوسف علیہ السلام کا کرتا لے کر مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا تو ادھر کنعان میں سیدنا یعقوب علیہ السلام کو اپنے لخت جگر اور جان سے پیارے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہوئی تو انہوں نے اپنے پوتوں سے اس کا ذکر کیا۔ اس بات کو قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ سیدنا یعقوب کہنے لگے کہ اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بوڑھا سٹیا گیا ہے تو مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پوتوں نے کہا کہ آپ اب بھی اس پرانی سی بات پر پڑے ہوئے ہیں، بھلا کہاں یوسف اور کہاں ان کی خوشبو؟ پھر جب برادران یوسف ان کا کرتا لے کر گھر پہنچے اور اپنے والد کے چہرے پر ڈالا تو ان کی آنکھیں تندرست ہو گئیں اور ان کی روشنی واپس آ گئی، جس پر سیدنا یعقوب علیہ السلام نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اللہ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے؟ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے تہجد میں اللہ تعالیٰ سے اپنے بیٹوں کی معافی کی دعا کی اور آپ کی دعا کی وجہ سے تمام برادران یوسف کی بخشش ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے وحی اتار کر یہ خوشخبری سنائی کہ آپ کے بیٹوں کی خطاؤں کو آپ کی دعا سے معاف فرما دیا گیا ہے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لخت جگر سیدنا یوسف علیہ السلام کے ملک مصر جانے کی تیاریاں شروع کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان کے کل 72 یا 73 آدمی تھے جو مصر روانہ ہوئے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا قافلہ مصر کے قریب پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام ایک عظیم الشان جلوس کے ہمراہ آپ کے استقبال کے لیے آئے۔ اس جلوس کے دونوں طرف مصر کی عوام بادب کھڑی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یہودا سے پوچھا کیا یہ فرعون مصر کا لشکر ہے؟ تو یہودا نے انہیں بتایا کہ نہیں ابا حضور، یہ لشکر فرعون نہیں بلکہ یہ آپ کے بیٹے سیدنا یوسف علیہ السلام کا لشکر ہے جو آپ کے استقبال کے لیے آیا ہوا ہے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام اس بات پر حیران ہوئے تو اتنے میں وہاں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے اور آپ نے سیدنا یعقوب علیہ السلام سے فرمایا کہ اے اللہ عز و جل کے نبی، ذرا سر اٹھا کر آسمان کی جانب بھی دیکھیں، آپ کی خوشی میں شرکت کے لیے فرشتوں کا حجم غفیر بھی حاضر ہے اور اس میں وہ فرشتے شامل ہیں جو آپ کے غم میں آپ کے ساتھ روتے رہے۔ اس کے بعد سیدنا یعقوب اپنے فرزند سیدنا یوسف علیہ السلام سے ملے۔ 40 سال بعد ہونے والی اس ملاقات نے باپ بیٹے کو آپ دیدہ کر دیا۔ دونوں دیر تک ایک دوسرے کے گلے لگے رہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے خاندان کو لے کر اپنے دربار میں پہنچے اور سیدنا یعقوب علیہ السلام کو سہارا دے کر اپنے تخت شاہی پر بٹھایا
और उनके इर्द गिर्द आपके 11 भाई और आपकी सौतेली माँ भी बैठ गई। इसके बाद शाही आदाब के एहतराम में सब ने सैयदना यूसुफ के सामने सजदा किया। तफसीर सूरह यूसुफ में लिखा है कि यह सजदा तहियत था, जो उस वक्त जायज था जब सब के सब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने सजदे में गिर पड़े। तो उसके बाद उन्होंने अपने वालिद से कहा कि ए अब्बा जान, ये मेरे पहले ख्वाब की ताबीर है। बेशक इसे मेरे रब ने सच्चा किया और बेशक इसने मुझ पर एहसान किया कि मुझे कैद से निकाला और आप सबको गांव से ले आया। इसके बाद शैतान ने मुझ में और मेरे भाइयों में नाचाकी करा दी। बेशक मेरा रब जिस बात को चाहे आसान कर दे और बेशक वही इल्म हिकमत वाला है। यानी मेरे 11 भाई सितारे हैं और मेरे बाप सूरज और मेरी वालिदा चांद हैं और ये सब मुझको सजदा कर रहे हैं। इसके बाद बादशाह मिस्र हजरत यूसुफ पर ईमान ले आया और उसने सारी बादशाहत आपके हवाले कर दी। इस तरह बनी इसराइल को मिस्र में हुकूमत मिल गई और यहाँ आबाद हो गए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी बाकी जिंदगी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ खुशो खुरम गुजारी। सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम तकरीबन 24 साल तक मिस्र में रहे और फिर इनकी वफात हो गई, जिसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें उनकी वसीयत के मुताबिक फलस्तीन में दफन किया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की वफात के बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मजीद 23 साल मिस्र पर हुकूमत की। आप अलैहिस्सलाम ने 120 साल की उम्र पाई। सैयदना यूसुफ के विसाल के बाद उनकी तदफीन पर उनके चाहने वालों में इख्तलाफ पैदा हो गया। मिस्र की आवाम का आपसे मोहब्बत का ये आलम था कि हर कोई चाहता था कि सैयदना यूसुफ को उनके मोहल्ले में दफन किया जाए ताकि उनके मोहल्ले में खैर व बरकत रहे। आखिर में अहलियाने मिस्र इस बात पर राजी हुए कि आपको दरिया नील में दफन किया जाए ताकि दरिया का पानी आपकी कब्र मुबारक को छू कर गुजरे और तमाम मिस्र वाले इससे बरकत हासिल करें। इसलिए आपके जस्ते मुबारक को संगे मरमर के संदूक में बंद करके दरियाए नील में दफन कर दिया गया। फिर 400 साल बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में जब अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में मिस्र छोड़ने का हुक्म दिया तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को हजरत यूसुफ की मैयत भी अपने साथ ले जाने का हुक्म दिया, जिस पर हजरत मूसा उनका ताबूत दरियाए नील से निकालकर अपने साथ फलस्तीन ले गए, जहां सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के ताबूत को हजरत इसहाक और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बराबर में दफन किया गया। इस वक्त आपका मज़ार मुबारक फलस्तीन में है। ये था वो किस्सा जिसको अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अहसनुल कसस कहा है। बेशक के इस किस्से में तमाम इंसानों और बिलखसूस मुसलमानों के लिए बड़ा सबक और इबरत है। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि वो हम सबको दीन सीखने और सिखाने की तौफीक अता फरमाए और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इस किस्से को आप तक पहुंचाने में जिन लोगों ने अपना हिस्सा डाला है, अल्लाह उनके लिए आसानियां पैदा फरमाए, आमीन। इस सिलसिले की दीगर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को भी दबाएं ताकि आप हमारी ताज़ा और दीनी मालूमात से भरपूर वीडियो से बाखबर रह सकें। शुक्रिया।